پاکستان کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی طاقتور ترین انٹیلیجنس ISI کے سابق سربراہ جنرل حمید گل مرحوم نے ایک بار انٹرویو میں کہا، فیلڈ مارشل ایوب خان کو آرمی چیف بناتے ہوئے وزیر دفاع بنانا بنیادی غلطی تھی جس نے فوج کے سیاسی کردار کا راستہ کھول دیا۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جنرل گل نے خود جو سیاسی گل کھلائے وہ بھی انتہائی دردناک ہے۔ بہرحال ریاست کے اندر ریاست کے تصور نے قیام پاکستان کے چند سال بعد ہی اس نئی ریاست کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ چند سال میں ہی اندازہ ہو گیا کہ اس ملک کی سمت کیا ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اگر 1951 میں راولپنڈی سازش کیس میں ایک حکومت کے خاتمے کی سازش میں 11 فوجی افسران اور 4 سویلین کو بھی لمبی سزائیں ہو سکتی تھی، تو 1958 میں میجر جنرل اور صدر سکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کے خلاف 1956 کا آئین توڑنے اور مارشل لا لگانے پر بغاوت کا مقدمہ کیوں نہیں چلایا گیا؟ اگر اس وقت ہم یہ راستہ روک دیتے تو شاید ملک میں کسی دوسرے آئین کی ضرورت ہی نہ رہتی، مارشل لا لگتا، مشرقی پاکستان الگ نہ ہوتا، اور نہ ہی آج ہم جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کی باتیں کر رہے ہوتے۔ آگے بڑھنے کا راستہ اب بھی یہی ہے کہ سیاسی مداخلت ختم کی جائے اور سیاستدان معاملات کو سیاسی انداز میں حل کریں۔ ہر وقت گیٹ نمبر 4 کی طرف نہ دیکھیں، کم از کم ان سے ہی سبق سیکھ لے جو دن رات اس گیٹ کی باتیں کرتے تکتے نہیں۔ ایوب خان نے خود آئین توڑ کر قبضہ کیا، اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر پہلے 2000 کے قریب سیاستدانوں کو بدنام زمانہ قانون کے تحت نااہل اور سیاست سے بے دخل کیا، پھر اپنا من پسند نظام یعنی بنیادی جمہوریت نافذ کیا۔ پنڈی سازش کیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کے خلاف بغاوت کا پلان ڈراپ کر دیا گیا تھا، مگر پھر بھی سازش کے الزام میں میجر جنرل اکبر خان سمیت 11 افسران اور کمیونسٹ رہنما سجاد ظہیر اور نامور شاعر فیض احمد فیض کو سزائیں ہوئیں۔ اب بات فیض احمد فیض سے جنرل فیض تک آ گئی ہے۔ یہی ہماری سیاسی تاریخ کا سیاہ پہلو ہے کہ 77 سال میں 4 مارشل لا لگے، ہر مارشل لا کو اعلیٰ عدلیہ جائز کہتی رہی۔ اگر سابق صدر سکندر مرزا جنہوں نے پہلا مارشل لا لگایا اور بعد میں خود ہی اپنے نامزد کردہ وزیر دفاع جنرل ایوب خان کے ہاتھوں رسوا ہوئے، دونوں کا احتساب ہو جاتا تو اس ملک میں نہ تین اور آمرانہ ادوار آتے، مارشل لا لگتے، اور نہ ہی سیاسی معاملات میں فوج اور ISI کی سیاسی مداخلت بڑھتی، نہ ہی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنتا۔ اگر ان کا احتساب ہو جاتا تو نظری ضرورت والی عدلیہ جنم ہی نہ لیتی، نہ ہی آج ہم آزادی صحافت پر یلغار دیکھتے ہیں۔ عین ممکن تھا کہ 1956 کا آئین آج بھی موجود ہوتا، جس کے تحت اکتوبر 1958 میں عام انتخابات ہو جاتے اور یہ ملک کسی سمت چل پڑتا۔ جنرل فیض حمید ایسے ہی نظام کی پیداوار ہیں۔ حیرت ہے بانی PTI پاکستان تحریک انصاف عمران خان ان کو اثاثہ قرار دے رہے ہیں، جن کے اثاثات پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ جنرل حمید گل سے جنرل فیض حمید تک درمیان میں جنرل احتشام ضمیر ہو یا جنرل ظہیر الاسلام، جنرل پاشا ہو یا جنرل رضوان، یہ بہت سنجیدہ بحث ہے جو مسلسل سیاسی بے یقینی سے جڑی ہے۔ کاش اصغر خان کیس پر ہی عمل ہو جاتا، پیسہ لینے اور دینے والے کو سزائیں ہو جاتی۔ خان صاحب کبھی آپ جنرل مشرف کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعد میں اس کو سیاسی غلطی کہتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں، کبھی جنرل باجوہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں جنرل فیض حمید کے بارے میں بھی آپ کی رائے بدل جائے۔ ہماری بدقسمتی یہ بھی رہی کہ ہم سیاسی جماعتیں بنانا ہی نہیں پا رہے ہیں۔ رہی صحیح کسر سیاست میں کاروبار کو لا کر دی گئی۔ اگر صرف 2008 سے 2024 تک کی جمہوریت کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پہلے آصف علی زرداری نے جنرل کیانی کو مکمل 3 سال کے لیے توسیع دی۔ کیوں دی؟ یا تو وہ جانتے ہیں یا خود کیانی صاحب۔ پھر 2013 میں میاں نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے اور پہلی بار پرامن طریقے سے اقتدار کی منتقلی ہوئی تو کچھ امید تھی کہ ہم کسی مثبت سمت چل پڑیں، مگر عمران خان نے 4 حلقے کھولنے کی بات کی اور طول دھرنا دیا تو بجائے وزیر اعظم مسئلے کو خود حل کرتے، انہوں نے جنرل راحیل شریف سے درخواست کی کہ وہ عمران خان کا دھرنا ختم کروائیں۔ حالانکہ پوری اپوزیشن پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ تھی، کیونکہ PTI نے اسمبلی سے استعفے دے دیے تھے، تاہم بات پھر بھی جوڈیشل کمیشن بنا کر حل ہوئی کیونکہ راحیل شریف نے حکومت ہٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر شروع ہوتا ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا دور۔ 2017 میں میاں صاحب کو پاناما لیکس میں سزا کے بعد جس طرح 2018 کے انتخابات سے قبل جو کھیل کھیلا گیا، اس سے سیاسی نظام اور کمزور ہوا۔ بلوچستان میں مسلم لیگ کی حکومت کے خلاف بغاوت کے بعد انتخابات کے بعد جوڑ توڑ کر کے عمران خان کو وزیر اعظم بنانا خود ان کے لیے ایک سبق تھا، مگر ہمارے سیاستدانوں
کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی عمل سے میری حکومت بن رہی ہے اور دوسرے کی ختم ہو رہی ہے تو سب کچھ قومی مفاد میں قرار دیا جاتا ہے۔ یہی کچھ بعد میں خود عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے ہوا اور اس بار ریاست کے اندر ریاست کے عمل کو عدم اعتماد کی تحریک کا نام دے دیا گیا۔ ساری لڑائی ایک فائل سے شروع ہوئی اور دوسری فائل پر ختم ہو گئی۔ 9 مئی کا ڈراپ سین کیا ہے اور کیسا ہوگا اس کا انتظار ہے، مگر جنرل فیض حمید اور چند دوسرے افسران کا احتساب یا عمران فیض کیس کے اہتمام سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ادارہ جاتی طور پر یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ اب نہ کوئی پروجیکٹ لایا جائے گا یا ختم کیا جائے گا۔ آئین کو کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھے، بس اس کو ریاست کی سمت سمجھے۔ اگر اس سیاسی بے یقینی کو مستقل طور پر ختم کرنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔